یہ 2 صدقے ضرور دے لیں دولت، رزق اور برکت حاصل کرنے کے لیے۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ قسم اٹھا لیں تو پھر کوئی بات رہ جاتی ہے؟ میرا خیال ہے پھر کوئی گنجائش ہی رہتی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی ہے، لوگوں میں 3 چیزوں پہ قسم اٹھاتا ہوں۔ پہلی چیز میں قسم اٹھاتا ہوں جو شخص صدقہ کرتا ہے، اللہ قسم اس کے مال کم نہیں ہونے دیتا اور بڑھاتا ہے۔ اب بتائیں اس میں کس شک کی گنجائش ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بات پہ قسم اٹھاتا ہوں، اور ایک روایت کے الفاظ یہ بھی ہے، اللہ کی قسم جس کے ساتھ زیادتی ہو اگر وہ معاف کر دیں، اور دوسرے الفاظ اس طرح ہیں کہ اگر کوئی تواضع اختیار کریں تو وہ گرتا نہیں ہے، اللہ اسے اور عزتوں سے نواز دیتے ہیں۔ تیسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گنجائشوں کی کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے، اپنی ضروریات کا رخ اللہ کی طرف نہیں کرتا۔ اللہ کی قسم، اللہ اس کے لیے فقیری کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ایک بات یاد رکھنے والی، جس شخص کے ذہن میں یہ بات ہے کہ صدقہ کرنے سے مال ختم ہوگا، اس حدیث کی روشنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی ہے اس کا مال کم نہیں ہوتا، زیادہ ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، آپ نے صرف ان 2 چیزوں کے صدقہ دے دینا ہے، دولت اور رزق بھاگتا ہوا آپ کے پاس آئے گا، گھر سے پریشانیاں، بندش، بے برکتی، بیماری کا خاتمہ ہو جائے گا، دولت ہی دولت ہوگی، خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ اسی صدقے کو دینے کے لیے آپ کا امیر پیسہ والا ہونا ضروری نہیں ہے، غریب سے غریب شخص آسانی سے اس صدقے کو دے سکتا ہے اور اپنی قسمت، اس تقدیر کو بدل سکتا ہے۔ اسی لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں 3 ایسے صدقوں کے بارے میں بتاؤں گی جن میں سے صرف اگر آپ 2 صدقے دینا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کی قسمت ایسی بدلے گی کہ آپ کو خود یقین نہیں آئے گا، آپ کی زندگی سے اور گھر سے غربت کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے گا، اور دولت ہی دولت اور خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ اس کے لیے بس آپ نے ان 3 میں سے کسی 2 وظیفہ کو شروع کر دینا ہے، اور اس کے لیے نہ تو آپ کو زیادہ پیسے کی ضرورت ہے اور نہ ہی آپ کو دولت مند ہونا ضروری ہے، بلکہ اگر آپ ایک غریب اور مفلس شخص بھی ہیں تو ان صدقوں کو بآسانی دیا جا سکتا ہے، لیکن جیسے ہی آپ 2 صدقوں کو دینا شروع کریں گے آپ کے رزق میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ، اور اتنی تیزی سے اور اتنا بے پناہ ہوگا کہ آپ کو خود بھی یقین نہیں ہوگا۔ اگر آپ کے گھر میں خدا نخواستہ کوئی بیمار تھا یا بیماریاں آتی رہتی ہیں تو بیماریاں ختم ہو جائیں گی گھر سے، اور آپ کی زندگی سے بے برکتی ختم ہو جائیں گی، آپ اور آپ کے گھر والے بلاؤں سے محفوظ رہیں گے۔ مصیبتوں کے آگے یہ 2 صدقے ڈھال اور رکاوٹ بن کر کھڑے ہو جائیں گے، اور خاص کر رزق کے حوالے سے آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں، مسئلے ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، وہ تمام دور ہو جائیں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کی ہر جوڑ، ہر عضو، ہر صدقہ واجب ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا، تم میں سے جو آدمی صبح کرتا ہے، یعنی صبح کا سورج دیکھتا ہے، اس کی ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ارشادات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جیسے ہی ہم پر اگلا دن چڑھتا ہے، ہمارے جتنے بھی جوڑے ہیں، یعنی ہمارا جسم میں 360 کے قریب جوڑ ہیں، ان تمام پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہ اپنے جسم واجب ہونے والے اس صدقے کو دیتے ہیں؟ ہم میں سے زیادہ تر لوگ تو تب ہی صدقہ دیتے ہیں جب ہم بیمار پڑتے ہیں یا ہم پر کوئی بڑی مصیبت نازل ہوتی ہے۔ اس سے پہلے تو صدقہ دینے کا نہ تو ہمارا ذہن میں کوئی خیال ہوتا ہے اور نہ ہی ہم زیادہ تر لوگ صدقہ دیتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں اچانک سے مصیبتیں، پریشانیاں اور رزق کی تنگی آتی چلی جاتی ہیں، اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے ہم ایسی زندگی میں کون سی غلطی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہماری زندگی مسئلے اور پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، ہم پر بلائیں نازل ہو رہی ہیں، ہم پر رزق کی تنگی نازل کی جا رہی ہے، اور ہم مسلسل پریشانیوں کے بوجھ کے نیچے دبتے چلے جا رہے ہیں۔ اصل میں وہ وجہ ہوتی کیا ہے؟ صدقہ کا نہ دینا۔ اس سے پہلے میں آپ کو ان 3 صدقوں کے بارے میں بتاؤں جن میں سے صرف آپ نے 2 صدقوں کو دینا شروع کر دینا ہے، جس کے بعد رزق اور دولت کے مسائل آپ پر سے ختم ہو جائیں گے، دولت اور پیسے کی آپ پر بارش ہوا کرے گی، آپ کے گھر میں رزق اور دولت آنا شروع ہو جائے گا، اور جتنی بھی پریشانیاں، مسئلے، بے برکتی، بیماریاں، ان تمام کا آپ کے گھر سے خاتمہ ہو جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے ہمارے
اسلامک تعلیمات کی روشنی میں آپ کو صدقے کے بارے میں بتائیں گے، جی ہاں، جن کا جاننا آپ کے لیے بے انتہائی ضروری ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے صدقہ ہوتا کیا ہے اور کیوں صدقہ دیا جاتا ہے اور اس کے دینے کے فائدے کیا ہیں۔ اسلامک تعلیمات جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف ارشادات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آسمان سے بلائیں نازل کی جاتی ہیں۔ یہ بلائیں اپنی ساتھ مختلف بیماریاں، مصیبتیں اور پریشانیاں لے کر آتی ہیں۔ کوئی بلا اپنے ساتھ بیماری لاتی ہے تو کوئی حادثات، تو کوئی رزق کی تنگی، لیکن صدقہ کرنا ہمیں نہ صرف بلاؤں سے بچاتا ہے بلکہ غربت، پریشانیاں، صدقے کی وجہ سے ہمارے رزق اور دولت میں اضافہ ہوتا ہے اور گھر میں برکت پڑتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صرف مال خرچ کر کے صدقہ نہیں دیا جا سکتا، بلکہ اگر آپ کسی سے سلام کرنے میں پہل کرتے ہیں تو یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ پانی پلانا بھی صدقہ ہے۔ اسی طرح صدقہ دینے کے بہت سارے طریقے ہیں، جیسے کہ دو آدمیوں کے درمیان صلح کروا دینا، کسی کو سواری پر چڑھنے میں مدد کرنا، کسی کو اچھی بات بتانا، نماز کے لیے جو آپ قدم بڑھاتے ہیں یہ بھی صدقہ ہے۔ راستے سے رکاوٹیں اور پتھروں کو ہٹا دینا، دوسروں کو فائدہ پہنچانا، کسی کو دوا دینا، کسی کو پڑھانا یا کوئی چیز سکھانا، کسی کو اچھی بات بتانا، کسی کو مسکرا کر دیکھنا، مصیبت میں پھنسے انسان کی مدد کرنا، وقت نکال کر اپنے ماں باپ کے ساتھ گزارنا، کسی کی طبیعت پوچھنا، بیمار کی عیادت کرنا، کسی پریشانی یا آزمائش پر صبر کرنا، نیکی کے حکم دینا اور برائی سے روکنا، کسی کو معاف کر دینا، اس کے باوجود کہ آپ کے پاس اس کو سزا دینا کا اختیار ہو، یہاں تک کہ اپنی بیوی کو اپنے ہاتھوں سے کچھ کھلانا اور اس سے پیار محبت کی باتیں کرنا بھی صدقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو انسان صدقہ نہیں دیتا وہ کبھی بھی آگ سے آزادی نہیں پا سکتا۔ جس کام کا آغاز بھی صدقہ دے کر کیا جاتا ہے، اس کام میں برکت اور اللہ کی مدد شامل ہو جاتی ہے۔ محترم ناظرین، میں آپ کو صدقوں کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں۔ ان 3 میں سے بس آپ نے 2 صدقوں کو دینا شروع کر دینا ہے اور 7 دن کے اندر اندر آپ کو ان 2 صدقوں کے کرشمے اور معجزات اپنی آنکھوں سے نظر آ جائیں گے انشاءاللہ۔ جو شخص ان 3 میں سے 2 صدقوں کو دیتا رہتا ہے، اس کی زندگی میں کبھی بھی رزق اور دولت کے حوالے سے پریشانیوں مسئلے نہیں آتے، رزق اور دولت اس پر برستا چل رہتا ہے۔ تو جو پہلا صدقہ ہے کہ کسی بھی 4 پائے کو کھانا یا پانی ڈالنا۔ 4 پائے یعنی ایسے جانور جن کے 4 ٹانگیں ہوتی ہیں، جیسے کہ بلی ہو گئی، کتا ہو گیا، اسی طرح گائے، بکری 4 ٹانگیں ہوتی ہیں۔ جو شخص بھی اپنی حیثیت اور تفریق کے مطابق کسی بھی 4 پائے کو کھانا یا پانی ڈالنا شروع کر دیتا ہے، بشرط وہ 4 پائے اس کی اپنی ملکیت نہ ہو، یعنی آپ نے ایسے جانوروں کو کھانا یا پانی ڈالنا ہے جو کہ آپ کی ملکیت میں نہ ہو۔ یہ جانور کتا بھی ہو سکتا ہے، بلی بھی ہو سکتی ہے یا کوئی اور جانور بھی ہو سکتا ہے جس کی 4 ٹانگیں ہوں۔ آپ کسی بھی جانور کو بھوک یا پیاس مٹا سکتے ہیں۔ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتا ہے، یا علی، روزانہ کام پر جاتا ہوں، سخت سے سخت محنت کرتا ہوں، لیکن پھر بھی غربت میرا پیچھا نہیں چھوڑتی ہے، کیا کروں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس شخص کے جانب دیکھا اور ارشاد فرمایا، اے شخص، تم اپنے رزق میں سے اللہ کی مخلوق کو دینا شروع کر دو، اللہ تمہاری غربت اور مفلسی کو ختم کر دے گا۔ یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا، یا علی، میں نے ایک نہایت غریب اور مفلس شخص ہوں، بھلا میں کسی کو کیا دے سکتا ہوں؟ یہ سن کر حضرت علی مسکرائے اور ارشاد فرمایا، کیا تمہارے گھر میں کھانا ہوتا ہے؟ وہ شخص کہنے لگا کہ ہوتا ہے یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں دوبارہ کھانا کھاتا ہوں۔ جس کے بعد حضرت علی نے ارشاد فرمایا، ایک شخص اپنے رزق میں سے اللہ کے غیر مخلوق کو دو، پھر چاہے اناج کے 2 دانے ہی کیوں نہ ڈال دے، لیکن 2، پھر چاہے جانوروں کو 2 یا پرندوں کو 2۔ جب تم اللہ کی غیر مخلوق کو دینا شروع کر دو گے تو اللہ تمہارے سے ہر قسم کے رزق اور دولت کی تنگی کو ختم کر دے گا، اور تمہارے گھر میں اتنا دولت اور پیسہ ہو جائے گا کہ انہیں رکھنے کے لیے گھر میں جگہ نہ ہوگی۔ دوسرے نمبر کا جو صدقہ ہے، جمعرات والے دن کسی بھوکے کو کھانا کھلانا۔ اسلام کے مطابق کسی بھوکے کو کھانا کھلانا اور کسی بھوکے کو
بھوک مٹانا افضل ترین کاموں میں سے ایک کام ہے۔ اسلامک تعلیمات جو ہے اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، اپنے نبی دے رہے ہیں، روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنے جسم کام میں بھی آسانی چاہتا ہے، یعنی وہ جو چاہتا ہے میرا اس کام میں آسانیاں پیدا ہو جائیں تو ہو جائے گی، دوسرے کام اس کام میں آسانیاں پیدا کرنا شروع کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے کام میں آسانیاں پیدا کرنا شروع کر دے گا، اور اس سے اس کا کام میں متعلق ہر قسم کے مسئلے اور سختیاں لی چلی جائیں گی۔ اسی لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ رزق کے حوالے سے آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں اور کسی بھی قسم کی رزق کی تنگی آپ پر باقی نہ بچیں، آپ کے گھر میں جتنا چاہے جتنی ضرورت ہو اس سے کہیں زیادہ دولت قریب اور پیسے آنے لگے، یا سادہ الفاظ میں کہیں کہ آپ کے گھر میں رزق کی برسات ہونے لگے، پیسے دولت کی بارش برسنے لگے، تو آپ یہ کام ضرور شروع کر دیں۔ اگر آپ کی حیثیت، اگر آپ کی توفیق ہے تو آپ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا شروع کر دیں۔ عام طور پر لوگ جمعرات والے دن کسی کو کھانا کھلاتے ہیں، لیکن یہ چیز ضروری نہیں۔ آپ ہفتے کے کسی بھی دن، کسی بھی وقت، کسی بھی بھوکے کو کھانا کھلا سکتے ہیں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہر قسم کی رزق کی تنگی کا خاتمہ ہو جائیں اور آپ کسی بھی ایک غریب کو ہفتے میں ایک بار یا روزانہ کھانا کھلانا افورڈ کر سکتے ہیں تو اس عادت کو اپنا لیں۔ یقین مانیں یہ عادت آپ دنیا اور آخرت کو ایسے سنوار دیں گی کہ آپ کو خود یقین نہیں آئے گا۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا صرف آپ کے رزق اور دولت کے تمام مسائل کے حل دے گا، بلکہ آپ کے آخرت میں سنوار دے گا۔ جبکہ تیسرا صدقہ پرندوں کو اور دانہ ڈالنا ہے۔ فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار ارشاد فرمایا کہ کبھی بھی کوئی چڑیا بھوکی نہیں سوتی، تمام چڑیا پیٹ بھر کے سوتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چڑیاؤں کو اللہ تعالیٰ پر پورا پکا توکل ہوتا ہے۔ چڑیاں اس چیز پر یقین کرتی ہیں کہ اللہ ہی ہمارا مالک ہے اور اللہ نے ہی ہمیں پیدا کیا، اور جس ذات نے آج تک ہمیں رزق دیا ہے آگے بھی ہمیں رزق عطا کر دیتا ہے۔ جس نے آج تک ہمیں بھوکا نہیں سونے دیا وہ کل اور یا پرسوں بھی ہمیں بھوکا نہیں سونے دے گا، اور چڑیاؤں کا یہی توکل ہے کہ آج تک کوئی بھی چڑیا کبھی رات کو بھوکی نہیں سوئی ہے۔ بابا فرید شکر گنج نے ارشاد فرمایا تھا، اسی لیے جو شخص بھی یہ سمجھتا ہے کہ اس پر رزق کی تنگی ہے، اس پر غربت آئی ہوئی ہے، اور جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتا ہے وہ کام مٹی ہو جاتا ہے، تو اس شخص کو چاہے کہ صبح اٹھ کر اللہ کے نام لینے کے بعد دوسرا کام یہ کریں کہ سب سے پہلے چڑیاؤں کو اگر اس کی توفیق ہے تو دانہ ڈالیں، لیکن اگر اس کی توفیق نہیں ہے تو پانی ضرور ڈالیں، اور اگر وہ شخص یہ چیز کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس کے رزق میں اور پیسوں کی تمام مسائل ایسے ختم ہو جائیں گی، ختم ہونے کا حق بنتا ہے۔ اگر میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ 2 صدقے یا 3 صدقے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔